86 سال بعد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر مختلف لوگوں نے اپنے تاثرات بیان کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز کی ادائیگی پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، ترک عوام اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ مسجد آیا صوفیہ کے فرش کو 86 سال بعد سجدوں سے آباد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایمان کی پاکیزگی سے سرشار مسلمانوں نے مسجد آیا صوفیہ کے فرش کو گل و گلزار کیا۔ اللہ اکبر کی صداؤں کی گونج سن کر دل منور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ ساز مسجد میں سجدہ ریزی کے روح پرور مناظر کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مسجد آیا صوفیہ میں آج نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اور نماز جمعہ کے ایمان افروز مناظر دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی۔ القدس اور فلسطین کے مفتی شیخ محمد حسین نے مسجد اقصیٰ سے آیا صوفیہ مسجد میں عبادت کی بحالی پر مبارکباد دی ہے۔ شیخ حسین نے قبلہ اول کے صحن میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ فتح استنبول کی علامت ہے۔ 1934 تک مسجد کے طور پر استعمال کیے جانے والے اس معبد کو میوزیم کا درجہ دیا جانا ایک غلطی تھا، کیونکہ یہ فاتح سلطان محمد کا اوقاف تھا۔ آج سے اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دیا جانا ایک درست فیصلہ ہے۔ ہم یہاں سے دعا گو ہیں کہ یہ مسجد کبیر تمام تر مسلم امہ کے لیے خیر و عافیت کا وسیلہ ہو۔ اللہ کریم تمام تر مساجد اور آیا صوفیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ شیخ حسین نے صدر رجب طیب اردوان کے آیا صوفیہ کے مسجد اقصیٰ کی آزادی کی کنجی ہونے پر مبنی بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس خواہش کو پوری فرمائے۔ اس مسجد کی آزادی نہ صرف ترکی بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ 86 سال کے بعد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ پورے عالم اسلام کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اسے پوری امت کے لیے نیک فاعل بنائیں، آمین۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ آج تاریخ ساز دن تھا۔ آیا صوفیہ مسجد کی بحالی اور وہاں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز ثابت ہوگی۔ صدر رجب طیب اردوان، ترک قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ معروف کالم نگار ہارون الرشید کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانا یہودیوں کو ہضم نہ ہوا۔ اسرائیل اور بعض عرب ممالک ترکی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کمال ہو گیا۔ آج کا دن مسلم تاریخ میں اسی طرح یاد رکھا جائے گا جیسے سلطان محمد فاتح کے قسطنطنیہ میں داخلے کو مسلمان فراموش نہیں کر سکے۔ جبکہ معروف صحافی اور کالم نگار اوریا مقبول جان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تاریخ آج کے دن کو یاد رکھے گی کہ جب 1 ارب 50 کروڑ بزدل مسلمانوں کی مساجد کورونا کے ڈر سے بند تھیں، اس دن دنیا بھر سے 1 لاکھ مسلمان اس آیا صوفیہ میں جمعہ پڑھنے اکٹھے ہوئے، جو یورپ کے 1000 سالہ تہذیبی مرکز پر مسلمانوں کی فتح کی علامت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بزدل مسلمان کورونا کی موت کے خوف سے حرمین نہ کھول سکے اور مردان حر نے عیسائیت کے 2000 سال مرکز اور سیکولرزم کے 100 سالہ بت خانے میں 1 لاکھ فرزندان اسلام کی موجودگی میں تکبیر کی صدائیں بلند کرتیں۔ جامعہ الصفا کراچی کے مفتی محمد زبیر صاحب نے آیا صوفیہ کے متعلق یہ ٹویٹ کیا: آیا صوفیہ کی مسجد میں بحالی کے روح پرور ایمان افروز مناظر سے دل باغ باغ ہو گیا۔ ترک مسلمانوں کو عید سے پہلے ہی عید کی خوشی مل گئی۔ اردوان کا خود تلاوت سے افتتاح کرنا بلا شبہ ترک اور مسلم دنیا کے لیے کبھی نہ بھلائے جانے والا تاریخی لمحہ ہے۔ عالم اسلام کو مبارک ہو۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے عالم دین یاسر ندیم الواجدی کا کہنا تھا کہ 8.5 دہائیوں بعد آیا صوفیہ کے ممبر فتح پر بیٹھے خطیب کے ہاتھ کی تلوار بتا رہی ہے کہ دنیا ایک فطرتی نظام کے تابع ہے، جس میں غلبہ اسی قوم کو ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی، طاقت اسی قوم کے پاس ہوگی جس کے پاس تعلیم و ترقی ہوگی۔ یہ تلوار پوری امت مسلمہ کو واضح پیغام دے رہی ہے۔ اسی تلوار نے ماضی میں ظالموں کے خلاف امت مسلمہ کا سر بلند کیا تھا، یہی تلوار آگے بھی کرے گی۔
امت کی سربلندی معزت خانہ رویوں سے ہو سکی ہے نہ ہو سکے گی۔ له من الأسماء ما اصطفى